اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کی اس کہانی میں ہم آپ کو ایک ایسی طوائف کا واقعہ سنائیں گے، وہ طوائف کہ جس پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنی سخت سزا ملی؟ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب اس بچے کے والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے اور اس بچے کی پرورش ایک نیک دل کسان نے کی تھی۔ کسان نے اب اس لڑکے کو دینی تعلیم بھی دلوائی تھی، جس وجہ سے یہ لڑکا حافظ قرآن بن گیا۔ یہ لڑکا بہت ہی خوبصورت تھا اور یہ شرم و حیا والا لڑکا تھا۔ ہمیشہ نگاہیں نیچی کر کے چلتا تھا اور یہ اپنے باپ یعنی اس کسان کا پوری طرح سے فرما بردار بھی تھا اور اپنے باپ کی مدد بھی کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ صبح سویرے یہ فجر کی نماز ادا کر کے کھیتوں میں جاتا اور اپنے باپ یعنی اس کسان کی کھیتوں میں مدد کرتا۔ جس وقت یہ کھیتوں میں اپنے باپ کسان کی مدد کرتا تھا، اس وقت کھیتوں میں کئی پرندے بھی آ جاتے تھے جو کہ وہاں چہکنے لگتے تھے۔ اس نوجوان کو ان خوبصورت پرندوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک دن اس نوجوان نے یہ کیا کہ ان پرندوں میں سے ایک خوبصورت طوطے کو پکڑ لیا اور اس طوطے کو لا کر اپنے گھر میں رکھ دیا اور اس کو چوری کھلانے لگا اور اس طوطے کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا، کیونکہ یہ نیک نوجوان حافظ قرآن بھی تھا، اس لیے اس کو قرآن پاک سے بہت لگاؤ اور محبت تھی اور یہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ جب بھی یہ طوطے کے پاس بیٹھتا، یہ دل میں اور زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ جب بھی طوطا اس کے منہ سے قرآن پاک کی تلاوت سنتا تو وہ طوطا ساتھ میں دانے بھی چگتا اور ساتھ میں قرآن پاک سے لطف اندوز بھی ہوتا، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس نوجوان نے اس طوطے کو انسانوں کی زبان بھی سکھا دی اور اس طوطے نے انسانوں کی طرح بولنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نیک نوجوان نے اپنے والد کسان سے کہا کہ میں کچھ عرصے کے لیے تبلیغ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس کا والد چونکہ نیک دل اور رحم دل تھا اور اس کے اندر بھی نیکی کا جذبہ موجود تھا، اس لیے اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو تبلیغ پر جانے کی اجازت دے دی۔ اب یہ نوجوان اپنے اس طوطے کے ساتھ کسی دوسرے علاقے میں تبلیغ کے لیے چلا گیا۔ اب یہ اس علاقے میں گیا جس علاقے میں ایک اللہ والا نیک بزرگ تھا۔ جب کوئی اس علاقے میں تبلیغ کے لیے آتا تھا تو اسی اللہ والے نیک بزرگ کے پاس رہتا تھا۔ جب بھی کوئی جماعت اس کے پاس آتی تھی تو یہ اللہ والا نیک بزرگ سب کی خدمت کرتا اور سب کا خیال رکھتا تھا۔ اب اتفاق سے جس علاقے میں یہ نیک نوجوان دین کی تبلیغ کے لیے گیا ہوا تھا، اس علاقے میں ایک خوبصورت طوائف بھی رہتی تھی۔ طوائف انتہائی خوبصورت تھی۔ اس علاقے کا ہر مرد اپنی خواہش کے لیے اس عورت کے پاس آتا تھا اور یہ فاحشہ عورت بھی سج سنور کر دروازے پر کھڑی رہتی اپنے گاہکوں کا انتظار کرتی تھی۔ ایک دن اس فاحشہ عورت کی نظر اس نوجوان پر پڑی جو کہ تبلیغ کے سلسلے میں اس علاقے میں آیا ہوا تھا۔ اب یہ نوجوان بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا اور بڑی بات یہ تھی کہ اس نے اپنی نگاہیں نیچی کی ہوئی تھیں، اس لیے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اب اس کی خوبصورتی میں اس کا حیا بھی شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ طوائف یوں ہی سج سنور کر اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی تاکہ کوئی اسے دیکھے اور اس کا عاشق ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہی نیک نوجوان اس راستے سے گزرا۔ اس نیک نوجوان نے اس عورت کی طرف دیکھا تک نہیں اور اپنی حسب عادت آنکھیں نیچی کر کے یہاں سے گزر گیا۔ دوسری طرف اس طوائف نے جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو آنکھیں نیچی کر کے یہاں سے گزر رہا ہے، یہ فوراً اپنے کمرے میں آئی اور اپنی نوکرانی سے کہنے لگی، آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، آج ایک عجیب حادثہ ہوا ہے۔ اس کی ملازمہ نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تو یہ طوائف اپنی ملازمہ سے کہنے لگی، آج میں باہر دروازے پر کھڑی تھی کہ اسی وقت ایک خوبصورت نوجوان وہاں سے گزرا، لیکن اس نوجوان نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔
ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ نوجوان اپنے نشے میں مست جا رہا ہے۔ میں نے خوب ادائیں دکھانے کی کوشش کی، لیکن مجال ہے کہ اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا ہو۔ یہ سن کر اس کی ملازمہ اس سے کہنے لگی، دراصل بات یہ ہے کہ وہ نوجوان بہت ہی نیک اور شریف ہے، اور اس کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہے، اس لیے اس نے تمہاری طرف نہیں دیکھا، اور نہ ہی اسے تمہارے حسن سے کوئی سروکار ہے۔ یہ سن کر یہ طوائف کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے اور میرا عاشق نہ ہو؟ میری خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے بڑے عابد اور زاہد میرے پاس آ جاتے ہیں، میرے پاس ایک رات گزارنے کے لیے وہ اپنا دین، ایمان اور اپنی دولت میرے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد ہو اور وہ بھی نوجوان، اور مجھے دیکھے اور میرا عاشق نہ ہو؟ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ دیکھنے والے میرے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر اس طوائف کی ملازمہ اس سے کہنے لگی، بات آپ کی بھی درست ہے، آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اس وجہ سے تو پورے علاقے میں مشہور ہیں، لیکن وہ نوجوان بھی بہت نیک ہے، اس نے آج تک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ شرم و حیا کا پیکر ہے، وہ آپ کے حسن سے بالکل مرعوب نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ یہ پوری طرح سے آپ کی ایک بد عملی ہے اور آپ کی ایک غلط فہمی ہے، آپ اس نوجوان کو کبھی حاصل نہیں کر سکیں گی۔ یہ سن کر یہ طوائف کہنے لگی، پہلے تو میں اس نوجوان کے بارے میں کم سوچ رہی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ نوجوان میری ضد بن رہا ہے، میں اس نوجوان کو ضرور حاصل کر کے رہوں گی۔ پھر کہتے ہیں کہ یوں ہی دن گزرنے لگے، وہ نوجوان روزانہ اس راستے سے گزر کر مسجد کی طرف جاتا تھا، اور یہ طوائف بھی دروازے پر کھڑی ہو کر اس کو ادائیں دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت اس نوجوان کے گزرنے کا وقت ہوتا تھا، یہ طوائف اپنے باقی سب گاہکوں کو سائیڈ پہ کر دیتی تھی، اور یہ چاہتی تھی کہ میں فقط اسی نوجوان سے رابطہ بحال کر سکوں، لیکن دوسری طرف وہ خدا کا بندہ بھی نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا، اس کے اندر شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، وہ تو کبھی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس طوائف نے تنگ آ کر اپنی دوسری چال چلنے کی کوشش کی، اور ایک دن جب یہ نوجوان مسجد جا رہا تھا اور اس طوائف نے دیکھا کہ یہ نوجوان بالکل اکیلا ہے، تو اس طوائف نے اس نوجوان کے سامنے جا کر خود کو بے ہوش ظاہر کیا، اور یہ زمین پر گر گئی۔ اس کی ملازمہ اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس نیک نوجوان نے دیکھا تو یہ کہنے لگا، یہ کون ہے جو بیماری کی حالت میں یہاں بے ہوش گر گئی ہے؟ اس نے باقی لوگوں سے بھی پوچھا، لیکن کوئی بھی اس طوائف کو جانتا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس طوائف نے اپنا لباس اور اپنا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ پھر اس نوجوان نے اس کی ملازمہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس لڑکی کو اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا دیں، میں اس کو یوں ہی اس طرح سڑک پر نہیں پڑا رہنے دے سکتا، یہ میرے گھر میں رہے گی، اور جب اس کو ہوش آئے گا تو یہ جس سمت جانا چاہے گی یہ چلی جائے گی۔ اس کی ملازمہ نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ خوش ہو گئی، اور وہ سوچنے لگی کہ اب تیر نشانے پر جا لگا ہے۔ اس ملازمہ نے اپنی مالکن کو اشارہ دیا، جس کو مالکن نے فوراً سمجھ لیا۔ اب ملازمہ نے اداکاری کی اور جھوٹ موٹ کا اپنی مالکن کو اٹھانے کا ڈرامہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ اپنی مالکن کو لے کر اس نوجوان کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ اب رات کے وقت یہ نوجوان عبادت الہی میں مصروف تھا کہ اسی وقت اس کو ہوش آیا۔ ہوش کیا آیا، یہ تو پہلے بھی ہوش میں تھی، بس اداکاری کر رہی تھی۔ خیر اس نے ایسا ثابت کیا کہ اس کو ابھی ہوش آیا ہے، اور یہ پانی مانگنے لگی۔ نوجوان نے جیسے ہی اس عورت کی آواز سنی فوراً سے اس کو پانی پیش کیا۔ اس عورت نے پانی پیا اور اپنی ادائیں اس نوجوان کو دکھانے لگی، لیکن اس نوجوان نے اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، اور اپنی نظریں جھکا کر اس کو پانی پیش کیا اور اس سے پوچھنے لگا، آپ کون ہیں؟ آپ نے کہاں جانا ہے؟ نوجوان اس عورت سے پوچھ تو رہا تھا، لیکن پورے شرم و حیا سے۔ ابھی تک اس کی آنکھیں یوں ہی جھکی ہوئی تھیں جیسے یہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف یہ طوائف بھی تنگ آ چکی تھی، اور یہ کہنے لگی کہ میں تو اس کو اشارے دے رہی ہوں،
لیکن یہ کمبخت میرے اشارے سمجھتا ہی نہیں۔ اگر میں اتنے اشارے کسی گدھے کو دیتی تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا۔ پتہ نہیں یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے، ایک اکیلی عورت اور اتنی خوبصورت عورت کا فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس کو تو صرف اپنی عبادت کی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس طوائف نے اس نوجوان کی نظروں میں دھول جھونکی اور پھر یہ کہنے لگی، مجھے اس وقت کوئی سوال کا جواب یاد نہیں، اس وقت میرے بدن میں کمزوری آ چکی ہے اور میں یہاں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر یہ عورت پھر سے لیٹ گئی اور پھر سے بے ہوشی کا بہانہ کر کے سو گئی۔ یہ نوجوان اس عورت کو اس طرح بے ہوش دیکھ کر ایک بار پھر پریشان ہو گیا، لیکن اس نے پھر سے اپنی عبادت شروع کر دی اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا، یا اللہ اس عورت کو صحت دے اور میرے گلے سے یہ بار ہٹا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس غیر محرم عورت کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں بھی اس سے زنا جیسا برا کام کر دوں۔ یا اللہ تو میری بھی حفاظت فرما اور میرے ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ بس یوں ہی رات بھر یہ نوجوان یہ دعا کرتا رہا اور پوری رات مصلی عبادت پر بیٹھا رہا۔ اگلے دن صبح کے وقت جیسے ہی اس طوائف کو ہوش آیا تو یہ طوائف اس نوجوان سے کہنے لگی، میرا اس دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں ہے، اگرچہ میں ہوش میں آ گئی ہوں، لیکن میری طبیعت ابھی تک خراب ہے اور میں اس دنیا میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو اس علاقے میں کسی کو جانتی تک نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو مجھے پناہ دے گا۔ کیا میں آپ کے گھر میں کچھ دیر رہ سکتی ہوں؟ اس نوجوان نے سوچا کہ میں اس غیر محرم لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس نوجوان نے اس طوائف سے کہہ دیا کہ تم آج کی رات تو میرے گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن تم کل سے میرے گھر سے نکل جانا، کیونکہ میں اس طرح تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تم بھی جوان ہو اور میں بھی جوان ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ اس طوائف نے جیسے ہی یہ سنا تو یہ دل ہی دل میں خوش ہوئی اور جھوٹ موٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ آج آپ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے رہے ہیں، کل میں کہاں جاؤں گی؟ کل بھی تو مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، میں کچھ دن مزید آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ بس اتنا اس طوائف نے کہا اور یہ بیٹھ گئی اور یہ نوجوان اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ نوجوان اپنے گھر سے باہر نکل کر سیدھا اسی اللہ والے کے پاس پہنچا اور اس نے اس اللہ والے کو سارا ماجرا سنا دیا۔ جب اس اللہ والے نے ساری کہانی، سارا واقعہ سنا تو یہ اللہ والا اس نوجوان سے کہنے لگا، تم ایسا کرو کہ تم بھی نوجوان ہو اور وہ عورت بھی نوجوان ہے، وہ عورت بھی بے سہارا ہے اور تم بھی بے سہارا ہو، آج نہیں تو کل تمہیں شادی تو کرنی ہوگی، کیوں نہ تم اسی سے شادی کر لو، ویسے بھی وہ عورت خوبصورت ہے اور اس کو سہارے کی ضرورت ہے، جب تم ایک بے سہارا سے شادی کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا، میرا مشورہ مانو اور اس سے حق نکاح کر لو، پھر جب تک چاہو اسے اپنے پاس رکھو اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اسے اپنی بیوی بنا لو۔ اس نوجوان نے جیسے ہی اس اللہ والے کا یہ مشورہ سنا تو یہ مشورہ اس کے دل کو لگا اور اس نے فوراً جا کر اس طوائف کو ساری بات بتا دی کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو؟ اب یہ طوائف سوچنے لگی کہ مجھے تو فقط یہ نوجوان حاصل کرنا تھا، میں تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اس طوائف نے یہ سوچا کہ اگر میں اس سے نکاح نہیں کروں گی تو میں اس نوجوان کو حاصل نہیں کر سکوں گی، اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکوں گی اور نہ ہی یہ نوجوان میری بات مانے گا، اگرچہ میں اس سے نکاح کرنے نہیں آئی تھی، لیکن مجھے یہ نوجوان ہر قیمت میں اور ہر حال میں حاصل کرنا ہے، اس لیے میں اب اس سے نکاح کر لوں گی اور نکاح کر کے اس سے ہم بستری کروں گی اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ خیر اس طوائف نے نکاح پر رضامندی دکھائی اور پھر اسی اللہ والے نے دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ اب تو یہ نوجوان اور یہ طوائف ایک دوسرے کے لیے بالکل حلال ہو گئے تھے، اب تو ان کے درمیان حق نکاح ہو چکا تھا، اب ان دونوں نے ہم بستری کی اور اس کے بعد کئی دنوں تک یہ ایک ساتھ رہے، لیکن یہ طوائف ہمیشہ سے گناہوں میں پلی بڑی تھی، اس کی عادتیں ساری گناہوں والی تھیں۔ چند دنوں کے بعد یہ اس نوجوان سے اکتا چکی تھی، پہلے یہ نوجوان کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا چاہتی تھی
اور چند دنوں کے بعد جب یہ اس نوجوان سے بیزار ہو گئی تو اب یہ اس اپنے نوجوان شوہر سے نفرت کرنے لگی تھی۔ لیکن یہ نوجوان اللہ والا تھا، یہ کسی بھی قیمت پر اپنی عورت کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگرچہ اب اس طوائف کا رویہ بدل چکا تھا، لیکن یہ نوجوان صبر و شکر کر رہا تھا۔ لیکن اب یہ طوائف اس نیک نوجوان سے بیزار ہو چکی تھی۔ اب اس طوائف کو اپنی پرانی زندگی یاد آ رہی تھی، وہ زندگی جس زندگی میں یہ روزانہ نئے مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی تھی، حرام کے رشتے رکھتی تھی، اور ساتھ میں اس کو اس کے عوض بہت ساری دولت انعام کے طور پر ملتی تھی۔ اب یہ طوائف طرح طرح سے اپنے اس شوہر سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا ہر وار ناکام جا رہا تھا، کیونکہ وہ نیک نوجوان کسی بھی حد تک طلاق دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بڑا صابر شاکر نوجوان تھا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے دعائیں کرتا، لیکن کبھی بھی اس نے طلاق کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ایک دو بار اس طوائف نے اپنے اس نیک شوہر سے طلاق کا مطالبہ بھی کیا، لیکن دوسری طرف اس نیک شوہر نے بالکل یہ بات رد کر دی، اور اس نے کہا کہ کبھی یہ گمان بھی مت کرنا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ طلاق اسلام میں نہایت ناپسندیدہ عمل ہے، اور اسلام نے اس کو منع کیا ہے؟ اگرچہ جائز ہے، لیکن اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے، اور میں کبھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ جب یہ طوائف پوری طرح سے تنگ آ گئی تو اس نے ایک دن اپنی اسی نوکرانی کے ذریعے اپنے اس نیک شوہر کو زہر دے دی، اور اس کو زہر دے کر جان سے مار ڈالا۔ جیسے ہی یہ نوجوان مر گیا تو اس طوائف اور اس ملازمہ نے اس کے اپنے گھر میں اس کو دفن کر دیا۔ اب کسی محلے والے کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ نوجوان کہاں گیا ہے۔ اگلے دن جب پورا دن یہ نوجوان اس اللہ والے نیک بزرگ سے نہ ملا تو وہ اللہ والا نیک بزرگ سوچنے لگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ نوجوان خیریت سے ہو اور بالکل مناسب حالات میں ہو اور مجھ سے نہ ملے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی پریشانی ضرور ہوئی ہوگی۔ بس یہ نیک اللہ والا بزرگ اپنے اللہ سے دعائیں کرنے لگا، اور یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے اس نیک شاگرد کی حفاظت کرنا، اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ یہ اللہ والا یوں ہی دعائیں کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر عرض کر رہا تھا، یا اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دے۔ خیر یہ دن بھی گزر گیا۔ اگلے دن پھر یہ نوجوان اس اللہ والے نیک بزرگ سے نہ ملتا کیسے؟ یہ نوجوان تو مر چکا تھا اور اپنے ہی گھر میں دفن تھا۔ اب تو اللہ والے کا شک یقین میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن اس نے ایک دن مزید صبر کیا۔ جب مسلسل 3 دنوں تک یہ نوجوان اس اللہ والے نیک بزرگ سے نہ ملا اور نہ ہی یہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا، تو یہ اللہ والا نیک بزرگ اپنے گھر سے نکلا اور اس نوجوان کی تلاش میں چل پڑا۔ ابھی یہ راستے میں ہی پہنچا تھا کہ وہی طوطا جو اس نیک نوجوان نے پال رکھا تھا اور جس کو اس نے انسانوں کی زبان سکھا دی تھی، وہ فوراً اڑتا ہوا اس اللہ والے نیک بزرگ کے سامنے آیا اور اس کو ساری بات بتا دی کہ آپ اس طرح جا کر اس گھر میں کھدائی کریں، آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ یہ اللہ والا نیک بزرگ فوراً سے اس نوجوان کے گھر گیا تو اسے اس نوجوان کی لاش اس کے گھر میں پڑی ہوئی ملی۔ اب تو یہ اللہ والا نیک بزرگ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے اس شاگرد کے بارے میں سوچا اور اس کو کفن دفن دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں اس طوائف سے ضرور بدلہ لوں گا، کیونکہ اب اس نے مراقبہ کر لیا تھا، اور جیسے ہی اس اللہ والے نیک بزرگ نے مراقبہ کیا تو اس پر ساری حال حقیقت واضح ہو گئی کہ کس طرح ایک طوائف نے میرے نیک شاگرد پر عشق کیا اور بدلے میں اس کی جان لے لی۔ بس یہ اللہ والا نیک بزرگ اسی طوائف کے محل کی طرف چل پڑا۔ ابھی یہ راستے میں ہی تھا کہ اس طوائف کی وہ ملازمہ اس اللہ والے نیک بزرگ کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، کیا آپ ہی اس نیک نوجوان کے استاد ہیں؟ کیا آپ ہی اس کے مرشد و مربی ہیں؟ یہ اللہ والا نیک بزرگ کہنے لگا، جی ہاں، میں ہی اس کا استاد اور مرشد ہوں، اور میں تمہاری طوائف کو بہت سخت سزا دینے والا ہوں کہ اس نے میرے نیک شاگرد کو جان سے مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر وہ طوائف کی ملازمہ رونے لگی اور اس اللہ والے نیک بزرگ سے عرض کرنے لگی، آپ کو اب طوائف کو مارنے کی ضرورت نہیں،
وہ خود اپنا انجام بھگت رہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت سزا دے دی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے اور اس کے پورے جسم میں کیڑے پڑ چکے ہیں۔ وہ کیڑے اس کا جسم نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے اور بہت جلد اس نے فوت ہو جانا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ اس نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ زنا بھی کیا ہے اور ایک ناحق قتل بھی کیا ہے، اور سن لو امام صاحب کہ میں بھی اس کے اس قتل میں برابر کی شریک ہوں۔ میں نے اس نوجوان کو زہر دینے کے لیے اپنی مالکن کی خوب مدد کی تھی، میں بھی دولت کے لالچ میں آ گئی تھی، اس لیے مجھ پر بھی عذاب الہی نازل ہو رہا ہے۔ مجھے کبھی کبھی ایسا بیماری کا دورہ لگتا ہے کہ مجھے دنیا کا ہوش و حواس بھول جاتا ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہی ہوں۔ بس اب تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں کمی کر دے۔ بے شک ہم دونوں سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے اور اس گناہ کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اور میری مالکن یعنی اس طوائف کو تو بہت زیادہ سزا مل رہی ہے، کیونکہ آخرکار اس نے گناہ بھی اتنا بڑا کیا ہے۔